اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر آزمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنی توحید سیریز کی 7th لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے خیال میں شرک کی حقیقت۔ آج کا عنوان ہے خیال میں شرک کی حقیقت۔ ہم عالم ارواح کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عالم ارواح کی 3 قسم کی مخلوق ہوتی ہے: روح، عشق، خیال۔ ہم نے اس کی ٹکاؤ بھی سمجھا تھا۔ حقیقت بھی تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی ہے، دکھتی نہیں ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹاپک میں عشق بھی سمجھا تھا۔ آج ہم خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خیال ایک مخلوق ہے۔ خیال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہم مخلوق سے معبود بنا دیا۔ ہم کیا کریں؟ مخلوق سے معبود بنا دیا۔ ایک حکایت رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حکایت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں۔ یہ حکایت کہ ایک بندہ ایک جھاڑ کے پاس سو رہا تھا۔ بادری جب سوتے ہیں تو ان کا منہ کھلا رہتا ہے، تو وہ بندہ سو رہا تھا، اب اس کا منہ کھلا تھا، تو وہاں سے ایک سانپ کا بچہ گزرا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ تو میرا گھر ہوگا شاید، پھر وہ منہ کے اندر چلے گا، وہ شخص کے اندر چلے گا۔ وہاں سے ایک گھوڑ سوار گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک سانپ ایک انسان کے اندر جا رہا ہے، تو اس نے دوڑ لگائی کہ وہ سانپ کو پکڑے، مگر وہ سانپ اندر چلے گیا۔ اس کے پاس تلوار بھی تھی، اس کے پاس ہنٹر بھی تھا۔ اس نے ہنٹر نکال کے مارنا شروع کر دیا۔ اب انہیں اٹھا، ارے کیا ہوا، میں کیا کرا، میں تو سو رہا تھا، میرے سے کیا بڑی غلطی ہوئی۔ اب انہیں نہیں سن رہا تھا، انہیں کچھ بھی نہیں بولا، خالی مار دیا۔ اب وہاں پر سڑے ہوئے گلے ہوئے پھل تھا، اس کو کہا کھاؤ، اس نے کہا نہیں کھاتا ہوں۔ اس نے پھر مارا، کھاؤ، تو ٹھیک ہے کھا دو، بلکہ کھا رہا، پھر مارا اور کھاؤ، پتے پانی جو نہیں کھانے کی چیزیں ہے وہ کھلا کے اس کو مار۔ اب ایسا ہوتے ہوتے شام ہو گئی۔ اب وہ شخص بولا کہ آپ کے پاس تلوار ہے نا، ایک ہی بار میں میری گردن کاٹ دو، وہ جناب کو مارو۔ انہیں کہا سنتا، انہیں مار دے رہا، کچھ بول رہا بھی نہیں، مارتے جا رہا۔ اب شام کے وقت اس کو قے ہو گئی۔ اب سب کچھ نکل گیا اور ساتھ میں سانپ کا بچہ بھی نکل گیا۔ اب جیسے ہی سانپ کا بچہ نکل گیا، اس نے مارنا چھوڑ دیا۔ اس نے سانپ کے بچے کو دیکھا، اس نے کہا اب تو بہت محسن ہے، اب تو فرشتوں کی طرح ہے، میں تو غفلت میں سو رہا تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے اندر سانپ چلے گیا۔ تو اس حکایت سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ جو بندہ سو رہا ہے، منہ کھول کے سو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم غفلت میں دل کھول کے سو رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ غفلت میں دل کھول کے سو رہے ہیں۔ اب ہمارے اندر سانپ جا رہے ہیں، مطلب شیطان کے ہتھیار، کفر، شرک، نفاق جا رہا ہے ہمارے دل کے اندر۔ اب اور یہ اللہ دیکھ رہے ہیں ہمارے دل کے اندر سانپ جا رہا ہے، مطلب کفر، شرک، نفاق جا رہا ہے۔
تو ہمیں دین کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں نماز کی پابندی کرو بول رہے ہیں، درود شریف پڑھو بول رہے ہیں۔ اب کیا ہم اب سوچ رہے ارے کیا ہے، ہماری میٹھی نیند کو چھوڑ کے اب فجر کی نماز پڑھنا پڑ رہا، کیا تو بھی ہے، بیان میں گئے تو عمل تو کرنا پڑتا صبح کا، تو 1-2 ہفتے نہ کو جاؤ اچھا رہتا، تو اب یہ کیا ہے، انہیں پکارا کوڈ ہے اس کی، اب وہ انہیں منہ سے نہیں بولتا، دل میں پکار سکتا۔ اب پھر جب اس کے اندر سے سانپ نکل جائے گا، کفر شرک نفاق نکل جائے گا، تو پھر اس کو دعائیں دے گا، انہیں اچھے تھے انہوں سکھایا تھا مجھے بھی، ان کو دعائیں دے گا۔ اب شیطان کیا کرتا، ہمارے دل میں شرک ڈالتا، شرک ڈالتا ہمارے دل میں، پیچھے ہاتھ ڈرا ہوا ہے، شرک ڈالتا ہمارے، اور اولیاء اللہ ہمارے اندر توحید ڈالتے ہیں۔ ایک حدیث کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے 2 دن برابر ہو وہ نقصان میں ہے، جس کا کل آج سے بہتر ہو وہ محروم ہے۔ تو یہ حدیث میں ہمیں کوالٹی بڑھانا ہے، کوانٹٹی بڑھانی ہے، تو اب ہم کیا کریں، کوانٹٹی ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ 5 نماز ہے تو 6 نماز پڑھ لینا، کیا نہیں، ایسے نہیں ہوتا، 5 ہی نماز ہیں گے، خالی رمضان کے روزے ہیں تو غیر رمضان کی بھی روزہ رکھ لینا، نہیں وہ نفل ہو جاتے، ایک بار حج ہے تو بار بار حج کرنا، کیا نہیں وہ بھی نفل ہو جاتے۔ تو کیا چیز ہے جس سے ہم لوگ کوالٹی بڑھا سکتے ہیں؟ تو مطلب کہ نماز تو 5 ہی رہیں گی، نماز میں ایگزامپل کے واسطے آج 1 سیکنڈ اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہے، تو کل 1 سیکنڈ سے اوپر ہونا، 1 سیکنڈ سے اوپر ہونا، روزے میں اللہ تعالیٰ کے طرف 1 سیکنڈ متوجہ تھے، تو کل روزے میں اور اوپر ہونا۔ تو ہمیں کوالٹی بڑھانا ہے، کوانٹٹی بڑھانا نہیں کہ نمازیں 5 تو 6 پڑھ لینا، روزے رمضان کے تو غیر رمضان کے رکھ لینا، ایک بار ہے تو بار بار حج کر لینا۔ ہمیں کوانٹٹی بڑھانی ہے، کوالٹی بڑھانا ہے، اس کے اندر متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ سے، ہمیں کوالٹی بڑھانا ہے۔ نمازیں تو 5 ہی رہیں گے، روزے رمضان کے ہی رہیں گے، ایک بار حج رہے گا، ہمیں اس کوالٹی نہیں بڑھانا ہے، کوانٹٹی بڑھانا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہونا اور متوجہ ہونا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی ایک دن میں کیفیت بدلتی رہتی ہے، کبھی روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، کبھی نیکیوں کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مومن کی دن میں کیفیت بدلتی رہتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں منافق کی 1000 سال ایک ہی کیفیت ہوتی ہے، 1000 سال بھی گزر گیا تو ایک ہی کیفیت میں رہتا ہے منافق۔ منافق کی علامت کیا ہے کہ 1000 سال ایک ہی کیفیت میں ہوتا، اور مومن کی علامت کیا ہے، ایک دن میں بار بار اس کی کیفیت بدلتی ہے، کبھی خوش ہوتا، کبھی روتا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا، کبھی نیکیوں کو یاد کر کے خوش ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ ایک حدیث کے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور عقل کو کہا آگے چل، وہ آگے چلی، پھر کہا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹ، پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، مجھے اپنی عزت اور جلال کے قسم کہ میں تجھے ان لوگوں کو دوں گا جو میرے قریبی دوست ہیں،
میرے بہت قریبی دوست ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حدیث کنٹینیو ہے, اللہ تعالیٰ نے جہالت کو پیدا کیا, پھر جہالت کو کہا آگے چل, پھر وہ آگے چلی, پھر کہا پیچھے ہٹ. وہ سوچنے میں لگے اللہ تعالیٰ مجھے پیچھے ہٹ کو بولے ہوں گے, میں تو اور آگے رہ سکتی ہوں نا. وہ سوچتے بھی ہے جہالت, اللہ تعالیٰ قسم کھا لے مجھے اپنی عزت اور جلال کے قسم میں تجھے ان لوگوں کو دوں گا جو میرے نزدیک بہت برے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سوچتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سوچے تو وہ جہالت بھی ہوتی. اللہ تعالیٰ اور جہالت کس کی وجہ تھی؟ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت برے ہیں. ایک آیت رکھ کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. سورہ حمزہ انشاءاللہ پورا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اردو ترجمہ. ہر تانا دینے والے اور ایک چینی کرنے والے کی بڑی خرابی ہے. جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا, وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے, وہ ضرور حتما میں ڈالا جائے گا. اے پیغمبر, تم کو کچھ معلوم ہے کہ حتما کیا ہے؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی. وہ آگ لمبے لمبے ستون کی شکل میں ان کو گھیرے ہوئے ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تانا دیتے ہیں اور ایک چینی کرتے ہیں ان کی خرابی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بیڈ فیوچرز بتا رہے کہ وہ پیسے جمع کرتے اور اس کو گن گن کر رکھتے اور خیال کرتے کہ یہ مال مجھے زندہ رکھے گا, یہ مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ بول رہے ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوئے گا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہم ان کو حتما میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ سوال کر, اے حبیب آپ کو پتا ہے حتما کیا ہے؟ وہ ہماری سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ بول رہے لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں آئے گی, مطلب لمبے لمبے پہاڑوں کی شکل میں ان کو گھیری ہوئی ہوگی. تو اسی سے اپنی بات ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دعا کے من اخلاص فرما, اس کو قبول فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.